बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सदियों पहले अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को तख्लीक फ़रमाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फ़रमाया और उनकी हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा। हर कौम की तरफ एक नबी या रसूल तशरीफ़ लाए जो उन्हें हक़ की दावत देते रहे। यूँ मजमूई तौर पर 1,24,000 अंबिया कराम इस रोए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फ़रमाया, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया और अब क़यामत तक कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और आकर वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन हैं और अल्लाह तबारक ताला ने उनको किस वजह से ज़िंदा रखा है और उनके ज़िंदा रहने की कौन कौन सी वजूहात हैं, ऐसे ही कुछ सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक ताला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा रहने का ज़िक्र ख़ुद कुरान पाक में मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फ़रमाया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक़ देने के लिए आया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत देने के लिए भेजा वो कौम यहूदी थी। उनकी किताब में यह वाज़े लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। उसी खौफ की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हज़रत ईसा ज़िंदा रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को हक़ की तरफ बुलाया और दावत दीन देते रहे, लेकिन ये कौम आप पर ईमान ना लाई और हमेशा आपको जुटलाती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने तमाम यहूदियों को जमा किया कि तुम में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम ये यकीन रखते हैं कि आप हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। उन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल ना किया और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इस तरह लोग हज़रत ईसा पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना ऐसा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर दें। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। चुनांचे यहूदियों ने तुतियानुस नामी एक शख्स को मुकर्रर किया कि वह हज़रत ईसा को कत्ल कर दे। इधर जब तुतियानुस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था, उधर अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लाए। आप जब आसमानों पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। उस वक़्त आपकी वालदा ने आपको गले लगा कर मोहब्बत की तो आपने अपनी वालदा से फ़रमाया कि ए अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए तो उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बादलों के ज़रिए आसमान पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिसको उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल करने के लिए भेजा था। जब काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वो शख्स बाहर ना आया तो तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए ताकि देखें माजरा क्या है। जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो एक शख्स मौजूद था जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था।
انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہے، مگر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیانوس، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی جس میں بہت سے یہودی قتل ہوئے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں، مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ دیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال کی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا کے قریب دفن کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر کا واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دی اور اپنے والدین سے الگ ہو کر ایک ایسی وادی میں جا بسے جہاں انہیں کوئی نہ ڈھونڈ سکا۔ وہاں آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پینے کے بعد آپ کو تاحیات زندہ رہنے کی طاقت مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ایک بزرگ مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس آیا، کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں اسے جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نہایت نیک اور خدا پرست انسان ہیں۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ وہ دونوں ایک سفر پر ساتھ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا قیامت زندہ رہنے کی توفیق ملی۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو آج تک زندہ ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس جا کر معلوم کرو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے، کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ میں نے واپس آ کر یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
آپ میرے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ جب ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دونوں پر آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی کھانے کی دعوت دی۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے قریب آیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کے بعد جو چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کی بھی کئی روایات ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا بڑھ جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والوں میں سب سے زیادہ نیکیاں اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی تھی، اور آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی شمار ہو جاتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس نے کہا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کی خواہش ظاہر کی تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔ ناظرین، یہ تھے وہ چار برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکمت اور رحمت کے تحت زندہ رکھا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔